اچھا بالکل یہ کافی دیر سے ریپیٹ بھی ہو رہی ہے اور بھی عاطف صاحب نے بھی اس پہ ایمفیسائز دیا ہے کہ وین وی آر انٹو بزنس وی آر فار اے بزنس. So these words like engagement or these kind of things, these are very good words, and you know, for HR fraternity we can spend the whole day or you know discussing this thing. لیکن انٹرپرینورس کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے جو عاطف صاحب نے کہا کہ ہاؤ ٹو کنورٹ انٹو نمبرز, وٹ از اٹ از ان اٹ فار می, پروفیٹیبلٹی کیا ہے, امپرومنٹ کیا آئے گی, گروتھ کیا ہے. جسٹ امیجن اگر آپ ہی کے پیسے ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے ایک لمیٹڈ کیپٹل سے بزنس سٹارٹ کیا اور آپ کو یہ ایڈوائس دیں کہ سر سب سے پہلے تو آپ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی اچھی شاندار سے ہوٹل میں سارا دن ایک سیمینار کریں تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر جائے. یو وونٹ ایگری ٹو دیٹ. یو وڈ سے کہ یار لیٹس اسٹارٹ بزنس فرسٹ. آئی نو کہ کیپٹل ایک مشینری کیپٹل ہے, ایک ہیومن کیپٹل ہے, and that trained capital and on ethical value capital would be you know contributing more for the business. But business جو چلا رہا ہوتا ہے, and I belong to a business you know background, کمپنیاں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ کو ایچ آر کے اندر بھی یہ انگیجمنٹ, امپلائی انگیجمنٹ یا کوئی آپ کو ایکٹیویٹی کرنی ہوگی تو اس کا بینیفٹ بھی ہمیں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ جی کیسے یہ بینیفیشیل ہے فار دا بزنس. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سی چیز ہے فار بزنس مین ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں شکوہ بہت ہے کہ یار اوپر والے کو سمجھ ہی نہیں آتی اس چیز کی. یہ ویری امپورٹنٹ تھنگ, بٹ ہاؤ ٹو کنونس ہیم, ہاؤ ٹو ٹیک ہم آن یور سائڈ کہ جی یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ان مائی پریویس کمپنی برجر پینٹس میں ہم ہر سال ٹارگیٹ پورا کرنے پہ لوگوں کو, یا پھر نیا کام ایک ہمارے بڑے انٹیلیجنٹ ڈائریکٹر سیلز آ گئے, انہوں نے کہا جی ٹارگیٹ تو پتہ نہیں پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے سال میں. تو انہوں نے کہا جی ہاف ایئرلی کانفرنس کریں تاکہ موٹیویٹ کریں امپلائی. موٹیویٹ نہیں ہوں گے تو وہ کام نہیں کریں گے, ڈلیور نہیں کریں گے. تو لیٹس گو ٹو پتایا اور ملیشیا سم ویئر اور سب کو موٹیویٹ کریں گے. تو انہوں نے میرے سے پوچھا, میں نے کہا جی چلیں اب مانیں گے نہیں تو سیل والے ویسے ڈی موٹیویٹ ہوں گے, لیٹس گو دیئر. 200 لوگ ہم بھر کے جہاز وہاں چلے گئے. تو پتایا سے آگے کورل بیچ پہ وہاں جا کے وائٹ بیچ سارے وہاں پانی میں چلے گئے, واٹر بوٹس اور کام وام شروع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بیچارے, میں نے کہا جی اتاریں آپ بھی شرٹ وغیرہ اور انجوائے کریں, مائٹ ایز ویل یو آر دیئر. کہتے ہیں یار جب وہ انہوں نے ٹارگیٹ کی بات کی تھی تو کوئی اتنا فورسفلی کچھ آیا نہیں ہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ ہو سکیں گے. میں نے کہا سر اب انجوائے کریں. اب میں نے آئی گاٹ ٹو نو کہ یار اس کا پرابلم یہ ہے کہ یار پیسے ضائع کیے ہم نے, کیا ہو گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں 200 لوگ ہیں, یہ پکچرز لے رہے ہیں, ان سب کے کوئی 100 فرینڈز ہوں گے سوشل میڈیا پہ, تو یہ سارے اس پہ اپلوڈ کریں گے اور یہ سرکولیٹ کریں گے کہ جی برجر نے ہمارا ٹیک کیئر کیا, ہم یہاں آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا سب سے بڑا پرابلم ابھی کمپنی فیس کر رہی ہے ٹرن اوور کا, وہ تو سیٹل ہو جائے گا یار, اور لوگ بھی آئیں گے, بلکہ آپ کا برانڈ ویلیو بنے گی. تو وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ ان کو سمجھ آیا, کہتے ہیں ہاں یار, اور بعد میں لکیلی کوئی تھوڑا سا میری بات کو سپورٹ مل گیا. سو وی نیڈ ٹو ٹرانسفارم اینڈ ٹو ٹرانسلیٹ دی تھنگز انٹو دی بزنس لینگویج کہ جی اس کا بزنس کے لیے کیا امپیکٹ ہے, کیا چیز ہے. بینگ ان فارما بزنس میرے لیے تو یہ ٹیکنالوجی کا یوزفل اتنا زبردست رہا ہے, مطلب ٹیکنالوجی کے بغیر ہم ڈلیور ہی نہیں کر پاتے. ہمارا یہ شعیب صاحب کو پتہ ہے فارما کے اندر سیل فورس کو اکٹھا کرنا, بلکہ یہ بڑی کمپنی آرگنائز چلائیں انہوں نے, ان کو شاید اتنا بڑا چیلنج نہ ہو. میرے جیسی کمپنی میں سیل فورس کو صرف یہ انشور کرانا کہ سارے صبح اٹھ جائیں, جاگ جائیں اور اپنے کام پہ چلے جائیں. تو میں نے ایک سیکٹری رکھی ہوئی تھی, ان کا کام یہی تھا کہ ان کو یو فون ٹریکنگ کے ذریعے دیکھتے تھے کہ اگر ان کا ایڈریس یہی ہے اور وہیں پہ ان کی لوکیشن آ رہی ہے وچ مین ابھی سو رہا ہے, تو اس کو کہتے ہیں سر وہاں پہنچنا تھا آپ نے پہنچے نہیں ہیں, آپ کہاں پہ ہیں. تو وہ کہتا ہے جی میں فلاں ہوں. تو ایتھیکل ڈیلیما بھی بہت زیادہ مشکل تھا, لوگ نکلتے نہیں ہیں, کام پہ نہیں جاتے. ایک آدمی نے اپنی سم اس کو وین والے کو دی ہوئی تھی, اب وہ نظر آ رہا ہے کہ جا رہا ہے آ رہا ہے, لیکن جب 10 چکر ہو گئے تو اس نے کہا نہیں بھی پتہ کرو کیا کر رہا ہے. تو وہ تھا ہی نہیں. تو میرا ایک امپلائی تھا, اس نے ایک پروگرام دیا اور پھر وہ وہاں میں اس کو کال کرتا ہوں تو پیچھے بچے رو رہے ہیں. میں نے اس کو بلایا اگلے دن, میں نے کہا یار تمہارے بچے پیچھے رو رہے تھے, تم گئے نہیں. کہتا ہے سر میں شکارپور ہو کے آئے ہوں. میں نے کہا تو پیچھے بچے رو رہے تھے. کہتا ٹرین میں تھے وہ, تو ٹرین کے بچے تھے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہاؤ ٹو کنٹرول دیٹ تھنگ. So we got that technology of workforce management, جس کے ذریعے ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ خود ہی اپنا جس اسپاٹ پہ جاتے ہیں, جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ اپنا اسپاٹ جو ہے وہ آن کریں, وہ آپ کا مارک ہو جائے گا. کس جیو فینسنگ کے ذریعے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پہ ہیں. پھر اسی میں پروڈکٹیوٹی آج کی پرفارمنس ایڈ کریں.
اپنی ساری سیل اس کے اندر ڈالیں, یہ کریں. تو پرفارمنس اینڈ اپریزل مینجمنٹ آپ کو پتہ ہے اتنے سارے ٹولز آ گئے اس کے اندر. سو بیسیکلی دیکھیں بزنس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ دیر آر سرٹن ٹارگیٹس وچ یو ہیو ٹو ڈیلیور. سو ہاؤ ٹو اچیو دوز ٹارگیٹس. سو میں نے جب کمپنی ایک برجر پینٹس فائر ہو کے بالکل کراچی سے بہت بڑی فائر ہوئی تھی کراچی میں, پوری وہ برجر پینٹس جو تھا برن ٹو دا ایشز, اور شام کو پھر ایم کیو ایم والے آ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی مدد کریں گے. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا, لیکن وہ ساری ٹاپ لیڈرشپ جو تھی نا وہ شام کو ہمارے ساتھ کھڑی تھی. تو ویری ڈاؤٹ فل کہ پتہ نہیں کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, وہ آج تک پتہ نہیں لگا. سو ہم نے جو پہلا کام لاہور آ کے کیا تھا, ایک یہاں سے چھوٹا پلانٹ تھا, ہم نے کہا تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے ہم کہا پہلا کام میں نے کہا تھا, میں نے کہا جی ہمیں ایک ایچ آر بندہ چاہیے. وہ ڈاکٹر صاحب بڑے ڈاکٹر صاحب ایم بی بی ایس ڈاکٹر کہتے ہیں یار ان کا بھی کیا کام ہے آپ کو. میں نے کہا جی وہ ٹارگیٹ ڈیلیور کرنے میں ہی شوڈ بی دا پارٹنر وتھ می, کہ ہماری یہ ٹارگیٹ ہے. انہوں نے ٹیم سلیکٹ کرنی, رائٹ پرسن سلیکٹ کرنا, اس کی ٹریننگ کرنا, کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, اس کو سائٹ پہ لے کے جانا. سو دیٹ ہیز اے امپورٹنٹ رول, ایچ آر ہیز این امپورٹنٹ رول, بٹ اس کو ٹیکنالوجی یوز سے, امپلائی انگیجمنٹ سے, بزنس اونرشپ کے ساتھ پروسیس کو سمجھ کے تھا. آپ صرف اگر ایچ آر فرٹرنیٹی میں رہیں, ایچ آر مائنڈ سیٹ میں رہیں, بزنس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کریں کہ بزنس کی اس کو تو ریکوائرمنٹ کیا ہے, لیکن آپ کا ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے کہ جی چونکہ میں لانگ سروس ایوارڈ سیریمنی کرانی تھی, پھر میرا وہ کرکٹ میچ آ گیا, اور اب میرا 14 اگست آ گیا, میں یہ آ گیا, بس اسی کو فالو کر رہے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے بزنس کے چیلنجز کیا ہیں. بزنس میں ڈاؤن جا رہے ہیں ہم, اپنا بجٹ پرٹیل کرنا ہے, بڑھانا ہے, کیا کرنا ہے. سو جب تک آپ کا ہینڈ ٹو ہینڈ ود دا بزنس مینیجرز نہیں ہوگا نا, اور یہ سمجھ آئے گا جب when you spend time with the business managers and understand their problem and the employee problem and the employee's personal problem as well, so then ایک کمپلیٹ ایک پارٹنرشپ بنتی ہے جس سے پھر آپ بزنس ڈیلیور کرتے ہیں. تو پھر ایک انٹرپرینور کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا جی اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, جو بھی ایکٹیویٹی یہ کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے یہ ریشنل ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایچ آر کا جو بندہ یا بندی ہو وہ ابھی تک ایڈمن کے رول میں نہ ہو. ابھی تک صرف ایچ آر پالیسیز کو امپلیمنٹ کر دی ہے. 70 ایئرز اولڈ 50 ایئرز اولڈ کمپنی ہوتی ہے, پالیسیز دوبارہ تو نہیں بنانی ہوتی. ایسے ہی آپ نے فیول کا ریٹ چینج کرنا ہے, میڈیکل کا کوئی لمٹ چینج کرنی ہے, تو امپلیمنٹ ویسی ہو جائیں گی. سو ریئل ٹاسک از دیئر ٹو ڈیلیور دا بزنس. ان کی اپریزل کے ٹائم پہ ہم نے کسی بندے کو نکالنا نہیں ہوتا, لیکن اس بندے کو اپ گریڈ کر کے اس جگہ پہ لانا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہر انسان امپلائی جو ہوتا ہے اشرف المخلوقات ہے, اس کی کیپیبلٹی ہے لرن کرنے کی. ہی از فیسنگ سرٹن چیلنجز, ہی از فیسنگ سرٹن انوائرمنٹ, ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, کوئی ایشوز ہیں جو کہ وہ فیس کر رہے ہیں. مائی جاب از ٹو کوآرڈینیٹ ود دا امپلائی اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہز پرابلم اینڈ ٹو ریموو دوز آبسٹیکلس, اور اس کو ڈلیوری کی طرف لے کر آئیں. اگر ہم کنٹینیوسلی اس کے ساتھ اپریزل سسٹم کے میں بیٹھیں گے, اپریزل میٹنگس میں, اور اس کو ریئلائز کرائیں گے کہ دیر یو آر, سو وہ بھی ریئلائز کرے گا کہ ہاں جی مجھے اس سائٹ پہ اپنی امپرومنٹ کرنی ہے. بار بار تو وہ فیس نہیں کر سکتا, پھر وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا. ابھی بار بار بات ہو رہی تھی آر او آئی کی, اٹ از ویری امپورٹنٹ. بھائی آپ ٹریننگ ضرور کرائیں, پری اسیسمنٹ پوسٹ اسیسمنٹ بھی ہوگی, لیکن ان ٹرمز آف نمبرز کیا ڈیلیور ہو رہا ہے, کیا امپرومنٹ آ رہی ہے. کوالیٹیٹیو امپرومنٹ بھی کین بی ڈیلیور ان ٹو نمبرز. ہم نے دیکھا جی ہم نے بڑے ملینس دے کے وہ لیڈرشپ اور یہ والی ٹریننگ کرائیں, لیکن آپ ٹریننگ کراتے ہیں اس کا امپیکٹ نہیں رہتا, تھوڑی دیر امپیکٹ اور چلے گئے. اگر آپ دوبارہ اس کو اسیسمنٹ کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں امپلائیز کی, اور ایٹ لیسٹ ٹاپ سی کلاس پہ جو لوگ ہیں, تو پھر کوئی امپرومنٹ آنی شروع ہوگی, اور پھر آپ اس کو جو ہے نا پہنچ سکیں گے. ایک اور کویشچن جہاں پہ ہوا تھا, میں تھوڑا سا والنٹیئر کروں گا اس کو آنسر کرنے میں. ایم این سیز اینڈ ورسز لوکل کمپنیز. آئی ورک فار لیوائز, آئی ورک فار رفان میز جو سی پی سی شکاگو بیسڈ کمپنی تھی, اینڈ ادر برجر پینٹس. So the difference I noticed was that in local companies, two things which mainly I noticed. One is the processes. The multinational companies, they do have the processes, forecasting system ہے, targets ہیں, short term ہے, long term ہے. ان کا operating plan, annual plan اتنی tedious اور meticulous way سے بنتا ہے. Local لوگ وہ کہتے ہیں میاں منشا صاحب کو پتہ ہے جی کیا ہونا ہے. And luckily there are people who deliver. یہ نہیں ہے, he is very successful in what he is doing. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے, پروسیس نہیں ہے اس کو ڈیلیور کرنے کا, اور کنٹینیوسلی اس کی مانیٹرنگ نہیں ہے, یو ول ناٹ بی دیئر ویئر یو وانٹ ٹو بی. اینڈ دا سیکنڈ وچ از مور امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی ہیو نوٹس ان دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو
cultures of the companies, corporate sectors, is the incentive plan. ہم لوگ پروفٹ ارن کر کے اس کو شیئر نہیں کرنا چاہتے. بہت مجبوری میں ہمارا انسینٹو پلان بھی ایسا ہوگا کہ اف یو اچیو دس نمبر دین اگر یہ نہ ہوا, اوور ڈیوز نہ کم ہوئے, اگر آپ کے سی ڈی آرس نہیں آئیں, آپ کا یہ نہیں ہوا تو ڈیڈکشن ہو جائیں گی. سو اینڈ آف دا ڈے وی آر ویری سکسیزفل کہ ہم نے اس کو جانے نہیں دیا پیسوں کو, ہم نے اس کو مختلف ڈیڈکشنس کر دیں. بٹ یو آر ناٹ ریچنگ اینی ویئر, آپ بھی نہیں کہیں پہنچ پاتے, آپ اسی پہ خوش ہیں. میں ایک کمپنی میں تھا تو جی وہ نمبر 35% گروتھ, 25% growth, 30%. Business GDP is not growing that way. Economy is not growing. Why 35%? تو مجھے پتہ لگا کہ جی 35% پہ وہ اپنا انسینٹیو ارن نہیں کر پائیں گے تو وہ پیسے بچ جائیں گے, اور وہ واقعی ارن نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے چینج کیا, میں نے کہا جی کہ جب ارن نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے ملے گا, یہ ارن کریں گے تو آپ کو ملے گا. ان کو لیٹ دیم ارن, لیٹ دیم میک منی. ایزی ٹارگیٹ بنائیں ان کے لیے, بس 10-15% کی آپ گروتھ لے لیں. So that difference I have seen in multinational companies. In Levi's it was robust plan, different plans, management performance incentive plan, long term incentive plan, retention plan. پھر آپ کا monthly جو annual ہوتا تھا API وہ بھی ہوتا تھا. And any time you can see کہ where you are you performing, blended ratio سے ہوتا تھا, تو you are performing, not performing, you can see very transparent. So trust gain کرنا. If the trust is not there, آپ دیکھ لیں موسٹلی امپلائی کہیں گے وہ جی میاں صاحب نے دینا ہی نہیں بونس, میاں صاحب نے یہ کریں, کیونکہ میاں صاحب پہ ٹرسٹ نہیں ہے. سو ایک کامیاب بزنس کے لیے ایک اونرشپ لینا, آئی تھنک دیر دی ایچ آر مینیجر کین پلے اے رول ان بٹوین دی مینجمنٹ اینڈ دی امپلائیز. یہ نہیں ہے کہ جی میں گیا تھا, ٹھیک ہے جی اونرشپ کی طرف سے وہ یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, تو جو انہوں نے کہا وہ مان کے اس کو امپلیمنٹ کرا دیا. نا آئی ایم اے ویری سکسیزفل ایچ آر پرسن کہ ساری پالیسیز امپلیمنٹ کر دی ہیں سکسیزفلی. مے بی یو ول بی گیٹ ریوارڈ بائی دا میاں صاحب, بٹ اینڈ آف دا ڈے کمپنی ول ناٹ گو ویئر دے وانٹڈ ٹو بی. سو آئی تھنک وہ ایک رول جو ہے نا ایچ آر فرٹرنیٹی کا, وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے ٹو پلے ایز اے مدر بٹوین دی برج بٹوین دی امپلائیز. اینڈ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے امپلائی کو کہ وہ ایچ آر ہیڈ کے پاس آ کے اپنے پرابلم کھل کے بیان کر سکے, یا یہ بھی کہہ سکے کبھی ایموشنل ہو کے. انہوں نے تو کہا نا مرد کو رونے کی اجازت نہیں, چلیں تھوڑے سے رو لے کہ بھائی یہ نہ ہوا تو جی میں تو چھوڑ دوں گا, ایموشنل ہو گیا. اب وہ جائے گا, وہ کہے گا سر یہ تو بڑا ولنریبل ہے, یہ چھوڑ جائے گا, آپ نیا بھی ہائرنگ سٹارٹ کر دیں. ایسا نہیں ہو, بلکہ وہ اس کو ابزارب کرے اور اس پرابلم کو جنرلی ایڈریس کرے کہ جی انسینٹیوز میں آج کل یہ ایشوز ہیں, وی نیڈ ٹو ایڈریس دوز تھنگس. تو یہ ایچ آر کا ایک پازیٹیو رول ہے ان دی آرگنائزیشن. آئی ہیو سین جب آتے ہیں تو وہ بالکل ایک نارمل ہیومن بینگ جو سنا ادھر آگے پورا بیان کر دیا, تو ہمیں روکنا پڑتا ہے کہ نہیں یار امپلائیز کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. سو یہ ایک بڑی میں سمجھا تھا کہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور پھر آبجیکٹیوز شوڈ بی ویری ویری کلیئر ہر امپلائی کو کہ کمپنی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ہم جنرلی پوچھا کرتے تھے کہ جی کمپنی کی اسٹریٹجیز کیا ہیں, چلیں 3 or 4 اسٹریٹجیز ہیں. ایوری بڈی شوڈ نو دیٹ اسٹریٹجی. ہمارا ایک دوست ہے جب نئے میکڈونلڈ آیا تھا, انشاءات میں جنرل مینیجر تھا, وہ چھوڑ کے تو اس میں چلے گئے تھے میکڈونلڈ میں. وہ کہنے لگے جی وہاں سے پھر وہ ہمارا گلوبل پریزیڈنٹ آیا, اینڈ ہی آسکڈ ایوری بڈی ون کویسچن کہ جی وٹ از یور مین آبجیکٹیو ٹو ورک ان دس کمپنی. وہ کہ جی میں سپلائی چین آئی میڈ ٹو میک شیور دی آل مٹیریل از اویلیبل ایٹ ٹائم. سو فائنانس کا کوئی ساری چیزوں کا. اینڈ آف دا ڈے ان ساروں کو اکٹھا کر کے کہا کہ جی ٹو میکسیمائز دی سیل آف برگرز ان پاکستان, سب اس پہ کام کریں, ڈیلیور کریں. Once I was in Levi's, I was picked for a training in Bali, and I refused that training. Leadership training تھی. میں نے کہا جی وہ گھر میں شادی وادی آ رہی ہے. I sent him email کہ جی in the next program you can select me and I'll be there. تو جب ہم وہاں گئے تو وہ گلوبل پریزیڈنٹ for 3 days he was constantly standing in the hall just to make sure کہ جی ڈیلیور ہو رہی ہے اور everything is right. So in the inauguration speech he said کہ جی I am looking after 41 countries and بہت سارے لوگ ہیں, and there are key people who are working for me. Challenges ہیں countries کے, I go there and settle there, but I am glad there are people in my organization who send an email that I am busy, I cannot attend your training program, so I'll come in the next meeting. تو کہتے ہیں اور بھی لوگ بڑے بزی ہیں. So انہوں نے دیکھیں look at the training. They sent me, they picked me in a group and said کہ جی یہ آپ کا بجٹ ہے, go into the market and interview somebody without showing that you are from Levi's and discuss the issues and challenges in clothing he or she is facing.
سو وہی میں نے اس کو کہا بھی آئی ایم بلانگ ٹو فرام فائنینس, آئی ایم بیسیکلی آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اینڈ ان دیٹ کمپنی آئی واز اے گروپ ڈائریکٹر فار بنگلہ دیش اینڈ پاکستان, آئی واز لوکنگ آفٹر. تو میں نے کہا جی میرا یہ رول نہیں ہے, آئی کین ناٹ ایڈ اینی تھنگ, آئی مین آئی شوڈ ناٹ بی سینٹ فار دیٹ. انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ جائیں, آپ یہ کام کریں. سو وی پکڈ اے لیڈی, اور اسے جو ویری ویری امپورٹنٹ تھنگز وی فیڈ بیک وی گاٹ کہ جی میں ٹاپ شاپ پہ جاتی ہوں کیونکہ وہاں بلیک ملتا ہے, لیوائز بلیک پہ کام نہیں کرتا زیادہ, ڈینم میں یہ پرابلمز ہیں, یہ چیزیں وہ چیزیں. تو آئی گاٹ دیٹ فیڈ بیک, اور دا گروپ سلیکٹڈ می کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ, جسٹ پکٹوریلی. سو میگزین لیے اور ان سے پکچرز وغیرہ لے کے ہم نے اس کو پکٹوریلی اپنا کسٹمر, اس کا پروفائل یہ وہ. سو دے ٹرین پیپل ریئلی فار دا لیڈرشپ کہ یار forget about your background, learn unlearn والا concept, you unlearn those things and learn new techniques کہ آپ فائنانس بیک گراؤنڈ کے تو you need to learn the marketing as well. ہم ٹریننگ پہ کہاں اتنے لوگوں کو بھیجتے ہیں. ابھی لوکلی ہمارے یہاں ایک دفعہ اس طرح کا چیلنج آ گیا تھا, تو ہم نے کہا جی everybody should go into the market. Again I said کہ جی مارکیٹ میں جا کے I'll not be able to add anything, I need to work on in the organization on desk and to find numbers and یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں جی go. I was assigned this HKB Liberty. فرسٹ آف آل میں وہاں گیا تو وہاں ونڈو پہ ہمیشہ ہماری وہ لیوائز کی پینٹس 501 لگی ہوتی تھیں, تو ونڈو میں پینٹس نہیں تھیں. میں اندر گیا, میں نے پوچھا جی ونڈو, انہوں نے کہا تو 2 مہینے ہو گئے چینج ہو گئی ہیں. اچھا اٹس اے نیو تھنگ فار می. پھر میں نے پوچھا جی لیوائز نظر نہیں آ رہی نیچے, انہوں نے کہا جی وہ اوپر کہیں شفٹ کر دی ہے. میں اوپر گیا, لیوائز ڈھونڈتا رہا, کوئی ایرو سائن کچھ نہیں تھا. وہاں گئے تو وہ اسٹور پہ بندہ بھی نہیں تھا, کسٹمر گھوم رہے بندہ نہیں تھا. میں نے اس کو آیا, اس نے کسٹمر فارغ کیا, تو پھر میں نے اس کی ذرا اس کو سکرو کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یار آپ شاپ پہ ہی نہیں ہیں, کسٹمر گھوم رہے ہیں, آپ کدھر گھوم رہے ہیں؟ کہتا جی آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آئی ایم فرام لیوائز, ہیڈ آفس سے آیا ہوں. کہتا جی میں نے آپ سے ملنا تھا بیسیکلی. کہتا ہمارے پاس تو وہ مرچنڈائز مشین ہی نہیں ہے, میں کسی اور جگہ پہ جا کے کارڈ سوائپ کراتا ہوں, کسٹمر کو ہینڈل کرتا ہوں. سو آئی میڈ اے لانگ لسٹ آف things to do which I noticed. So we need to train person for business management, for business development, every person. یعنی جب تک ایک امپلائی جو ہوگا ڈفرینٹ گروپ کا ہے, سپلائی چین ہے یا چلیں ایچ آر میں ہے یا اس سے بھی الگ کسی اور میں, if he is not aware the objectives of the business, the problems of the business, so communication, continuously communication, aligning everybody at a on one objective, on single objective, تو وہ آپ objective achieve نہیں کر سکیں گے. ایک جگہ پہ ہمیں ایک خاتون ملی تھی, تو وہ لیکچر دے رہی تھی, تو ان کے گلے میں نے بلال سے بھی شیئر کیا, یلو کلر کا اسکارف تھا. دوسرے دن آئی, پھر یلو کلر کا اسکارف تھا. تو میں نے اسے لنچ میں ایسے مذاق سے کہا کہ آپ کے پاس ایک ہی یلو کلر, آئی تھنک یو لائک دیٹ یلو کلر, ایوری ڈے یو آر ویئرنگ دس. اس کے بعد اس کی کوئی سیشن تھا, تو شی مینشن کہ جی واحد آسکڈ می دس کویسچن, اینڈ شی سیڈ کہ جی اس کے اوپر اس نے کھول کے دکھایا, اس کے اوپر آرکیسٹرا بنا ہوا تھا. تو کہتی ہے جاپان میں ٹوکیو میں اس کے باہر آرکیسٹرا تھا, اور وہ آدمی کو ہاتھ کی موومنٹ کرتا تھا, تو سارے وہ بجا رہے تھے. تو میں نے اس سے پوچھا وٹ یو آر ڈوئنگ؟ وہ کہتا ہے آئی ہیو اے ڈفرنٹ انسٹرومینٹس, کوئی ہارمونیم ہے, گٹار ہے, اور چیزیں ہیں. تو ان سب کو میں, کسی کی پچ ہائی ہے, کسی کی لو ہے, تو ان سب کو میں ٹیون کر کے ایک ٹیون میں لے کر آتا ہوں. دیٹس مائی جاب. سو کہتی وہاں وہ اسکارف پڑے ہوئے تھے, تو میں نے اس سے وہ 12 اسکارف خرید لیے, روز میں ایک باندھتی ہوں, ٹو ریمائنڈ می دیٹ آئی ہیو ٹو الائن ایوری بڈی ان دی آرگنائزیشن آن ون ٹیون, ون سنگل. So only for the reminder herself. But this is the real job. When we are into business and the HR is a partner, so HR job is to align everybody on a single objective کہ company کہاں ہے, کیا challenges ہیں, and we have to address those challenges.